الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وفي مقامه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا ہزار بار بشون دہن بمشک غلاب ونوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ حکم صرف ایمان والوں کے لیے ہے، منافق کے لیے بھی نہیں ہے اور کافر کے لیے بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے میری؟ یہ جو قرآنی حکم ہے نا درود پڑھنے کا، یہ صرف ایمان والوں کے لیے، نہ منافق کے لیے ہے نہ کافر کے لیے ہے۔ اب جو ایمان والا ہے وہ بولے گا السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وبناتک ووالدیک یا خاتم النبیین۔ نغمہ کجا ومن کجا ساز سخن بہانائیست سوئے قطار می کشم ناقائے بے زماں مرا لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین۔ اب مجھے پتہ چلے گا کہ پچھلے سال والے کون ہیں اور نئے کون ہیں، اس سبق سے مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، بعد از رسول ہاشمی کوئی نہیں، بعد از رسول ہاشمی کوئی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، بعد از رسول ہاشمی۔ اچھا سارے ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں آگے بات شروع کروں گا اور اس کا جواب سارے دیں گے۔ یہ حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ بعد از رسول ہاشمی ابھی بھی کئیوں کے ہاتھ ڈھیلے ہیں اور آواز سست ہے۔ میں ایک روایت سنی ہے علماء سے اور فضائل کے باب میں خبر واحد بھی قبول کی جاتی ہے، تو میں پڑھی نہیں لیکن سنی ہے، میں وہ روایت آپ کو فضیلت کے حوالے سے ہے سنا دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک لگی ہوئی ہے، میرے منیر اپنی تابانیوں کا فیض بانٹ رہا ہے، اچانک سے سید حضرت مالک الموت تشریف لے آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، سرکار سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں اے اسرائیل علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ تو جناب اسرائیل علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس فلاں صحابی کی نا میں روح قبض کرنے آیا ہوں. تو حضور نے فرمایا اچھا اے اسرائیل روح قبض کرنے آیا ہے لیکن اسے اتنے پیار سے روح قبض کرنا اس کو تکلیف نہ ہونے پائے. اب آپ جانتے ہو کہ حالت نزع کتنی تکلیف والا عمل ہوتا ہے. جسم سے روح نکلے تو کیا حالت ہوتی ہے یہ اس سے پوچھو جس سے نکلی ہوگی. ہمیں اس کا کیا ادراک ہے لیکن ایک کیفیت کو سمجھنے کے لیے حالت نزع کتنی عجیب حالت ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا اے اسرائیل اس کے روح اس پیار سے قبض کرنا اس کو تکلیف نہ ہو. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آقا حکمت تو بتا دیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے اس غلام کی روح کو پیار سے قبض کرنا ہے اور اس کو نزع کی تکلیف نہ دینے کی حکمت کیا ہے ذرا بتا دیں. تیرے اور میرے کریم آقا نے جو بتایا اب جو فیض لینا چاہتا ہے وہ لے لے گا جو نہیں لینا چاہتا جو چاہتا ہے کہ اس کو نزع میں تنگی ہو وہ اپنی خاموشی میں رہے اور جو چاہتا ہے کہ اس کی نزع کی تکلیف ختم ہو جائے تو وہ جواب سنیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا غلام مدینے کی گلیوں میں میری ختم نبوت کا تذکرہ بڑا کرتا رہتا ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خاتم الانبیاء کانفرنس. اس لیے اب ہاتھ ہلا کر اس کا جواب دینا ہے. یہ حالت نزع سے بچت ہے اور میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اپنے ایمان کی بنیاد پہ کھڑا کے کہہ رہا ہوں حضور کی ختم نبوت کا نعرہ جس بندے نے محبت اخلاص کے ساتھ زندگی پر لگایا حالت نزع بھی بچ جائے گا قبر کی تنگی سے بھی بچ جائے گا محشر میں حوض کوثر کا جام بھی مل جائے گا. اب بتائیے بعد از رسول ہاشمی نہیں ہاتھوں کو یوں بھی کریں ہاں. اب پتہ ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ یوں کیوں کرواتا ہے ہر سال او بھئی یہ دو تلواریں ہیں یوں یہ تلواریں ہیں یوں آپ نے نفی کرنی ہے بعد از رسول ہاشمی. ہاں یہ جواب بھی دینا اور ایسے کوئی نبی نہیں بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی. اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق کو یقین اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق کو یقین بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی. کوئی نبی نہیں. کیوں کہ اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اما بعد قابل صد احترام ذویل احتشام عزت مآب صدر مجلس صدر کانفرنس پیر طریقت رہبر شریعت جانشین پیر بارو صاحبزادہ خواجہ پیر محمد حسن باروی صاحب زیدہ مجدہ زیب سجادہ درگاہ عالیہ حضرت پیر بارو شریف اور عزت مآب واجب التکریم واجب المحبت انتہائی پیاری شخصیت جناب محترم پیر خواجہ عاشق حسین باروی صاحب زیدہ مجدہ اور میرے مسلک کے قابل قدر معزز محترم محتشم علماء کرام ثناخانہ شیریں لسان اور انتہائی قابل قدر بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں تحریک ختم نبوت کے جیالوں شمع رسالت کے پروانوں اللہ کا شکر ہے کہ آج کی یہ خوبصورت نشست 18 سال سے اس دارالعلوم میں حنفیہ
12ویں شمس المدارس چوبارہ میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے، جس کا اہتمام انصرام استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ سرمایہ اہل سنت جرنیل تحریک تحفظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد عمر حیات باروی صاحب زیدہ مجدہ آپ فرما رہے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ ابو الحسنات محمد عمر حیات باروی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اس جامعہ کے اساتذہ، معلمین اور اس جامعہ کے طلباء اور دیگر منتظمین اور کارکنان کو صمیم قلب سے مبارکباد، اور ان سب کو ان ہزاروں کے مجمع میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی ختم نبوت کی سرحد کا پہرا دے رہے ہیں۔ یہ اس محاذ پہ کھڑے ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، یقین کرو ہمیں قدر نہیں ہے، آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا یہ لوگ کس درجہ کے عظیم ہیں، جنہوں نے آج آپ کے لیے دریاں بچھائی ہیں، آپ کے لیے لنگر بنایا، آپ کا اہتمام کیا، پروٹوکول کیا، آپ کا علماء کو بلایا، مشائخ کو بلایا، اور آپ کو کس لیے بلایا کہ سبق سن لو، سبق یاد کر لو، حضور اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بلایا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کسی دنیاوی غرض و غائط سے بالا، کسی بھی غرض و غائط سے بالا یہ محفل ہے، کوئی اور منشا مراد ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی لالچ ہی نہیں ہے، فقط ایک لالچ ہے، ماہی مدینے والا قبر میں تبسم فرما دے۔ اور آپ جتنے لوگ آئے ہو میں جانتا ہوں، مجھے امید واثق ہے، میں اپنی محبتوں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کی غرض، شفاعت اور آپ کی رضا لینے کے لیے آئے ہو، اور ہر سال یہ ہزاروں کا مجمع ایک سروں کا سمندر جو ہے یہ ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوا آتا ہے، اور دراصل یہ اس دھرتی میں بسنے والے قادیانی ملعونوں کو بتاتا ہے، اور قادیانیوں ہم ہیں حضور کے غلام، بس اتنا ہی آپ کا ووٹ ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں پوری یقین سے یہ آپ کا ووٹ ہے، آپ ووٹ دے رہے ہو۔ یار بات سننا میری، سیاسی الیکشن ہوتے ہیں نا، آپ ایک طرف ووٹ دیں اور آپ کا کینڈیڈیٹ جیت جائے تو آپ نے کھل کر کینڈیڈیٹ کی حمایت کی ہو، اس کے لیے کھانے لگائے ہوں، بینر لگائے ہوں، لنگر لگائے ہوں، ووٹ گلی گلی مانگے ہو، جلسے کیے ہوں، دوڑ دھوپ کی ہو، اور بہت سے الیکشن کے دن بھی تم پرچم لگا کے سینے پہ ایسے چوڑے ہو کے کھڑے ہو، میرا لیڈر ایم پی ہے، میرا ایم این اے۔ اگر وہ جیت جائے الیکشن کمپین میں تو آپ اسے مبارک دینے جب ڈیرے پہ جاتی ہو نا تو وہ بھی کھڑا ہو کے 4 قدم چل کے آتا ہے کہ اس نے بڑی محنت پیسہ بھی خرچ کیا، میرے لیے جناب نوکری دی، بڑی سر پیڑ لی، دشمن سے متھا لیا، وہ 4 قدم ڈیرے سے اٹھ کے آپ کا ویلکم کرتا ہے اور بتاتا ہے دنیا والوں کو تم ووٹر ہو، یہ میرا سپورٹر آیا ہے، تم میرے امیتی ہو، یہ میرا ایجنٹ آیا ہے۔ وہ دنیا والوں کو اپنے ظرف کے مطابق بتاتا ہے۔ لوگوں یہ مثال صرف سمجھنے کے لیے ہے، رب کعبہ کی قسم، کروڑوں ایم پی ایم این اے غبار مدینہ کا قربان، سوالات نبیوں کا صرف رسولوں کے برابر نہیں، 313 رسولوں کا صرف آمینہ کے لال کے سر کے برابر نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک اقتدار میں پہنچنے والا ایم پی اے یا ایم این اے اپنے سپورٹر حمیتی اور ایجنٹ کو 4 قدم آگے چل کے ویلکم کرتا ہے۔ تو سن لو، محشر کا دن ہوگا، داور محشر اپنے مقام محمود کی کرسی پر فائد ہوگا، حوض کوثر کا ساقی جام کوثر تقسیم فرما رہا ہوگا، تو جب اس مجلس کے بانی، اس مجلس کے آنے والے منتظمین جو اس علاقے پورے کے مزیوں سے جتھا ڈال کر لڑ کر جدوجہد کر رہے ہیں، جب وہ محشر میں جائیں گے تو میرا ایمان ہے سرکار کہیں گے راستہ چھوڑ دو، اے تم محمدی ہو، یہ میری ختم نبوت کا چوکیدار آ رہا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، خاتم الانبیاء کا فرانس۔ لوگوں خدا کی قسم تمہیں اندازہ نہیں ہے
نہیں اندازہ، اور ویسے سنیوں کو تو اندازہ زندگی میں ہوتا بھی نہیں ہے. یہ تو قبر جانے کے بعد ہی کہتے ہیں بڑا قیمتی تھا، بڑا کامل تھا، بڑا اعلیٰ تھا، بڑا بے مثل تھا. زندگی میں تو کہتے ہیں جیتے جی خار بچھائیں راہوں میں، مر جائیں تو آ جاتے ہیں قبر پہ پھول چڑھانے لوگ. میں کہتا ہوں سنیوں خدا کے لیے زندوں کا قدر کرو، جو جس محاذ میں لگا ہے اس کی قدر کرو، اس کے دست و بازو بنو، اس کے ساتھ چلا کرو. ارے تعاونوا علی البر، نیکی میں تعاون کرو، حکم خدا ہے. میں ابھی گفتگو شروع نہیں کی، ابھی تو میں تمہیدی صرف آج دریاں بچھانے والوں کو سلام پیش کر رہا ہوں، صرف دریاں بچھانے والوں کو سلام پیش کر رہا ہوں، آج ان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں. اور پھر میرے سٹیج پر میرے مسلک کا ایک ہیرا، عدالت کا شاہ، عدالت کا خوبصورت دلائل کے انبار لگا دینے والا عظیم وکیل. یہ صرف وکیل ہی نہیں بلکہ وکیل ناموس رسالت ہے، وکیل ختم نبوت ہے. میری مراد جناب محترم میرے سینئر فاضل محترم میاں محمد اسلم ایڈوکیٹ صاحب، جنہوں نے آپ کے علاقے کے ملعون کا کیس لڑ کر عدالت کے ایوانوں میں ثابت کر دیا کہ قادیانی کل بھی گستاخ ہے، قادیانی آج بھی گستاخ ہے. اور میری بزم کے آج کی بزم کے نقیب انتہائی خوبصورت، ان کی محبت ہے، ورنہ میں اس قابل کبھی نہیں ہوں. یہ ان کی محبت ہے، جتنے القاب و محبت سے مجھے نواز رہے تھے جناب مولانا مجاہد اہل سنت مولانا غلام مرتضیٰ ساجد صاحب اور جملہ سامعین حاضرین. دعا کرتا ہوں دل سے، یا اللہ جیسے آج ہم اس شمسیہ بارویہ، اس حنفیہ بارویہ شمسیہ دارالعلوم میں ہم تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہیں نا، مولا اپنے محبوب کا صدقہ محشر میں بھی ہمیں ایسے اکٹھے کر کے نبی کی ختم نبوت کا نعرہ مارنے کی توفیق دے دینا. اب میری گفتگو کے 3-4 حصے ہیں. میں کھڑا ہوتا سوچ رہا تھا، پچھلے سال بھی میں یہی سوچتا چلا گیا. میری کوشش تھی آج کہ میں آپ کو فن مناظرہ بتاؤں، فن مناظرہ، لیکن وہ ذرا سمجھنے والا ہے، جذباتی نہیں ہے. اور پتہ نہیں آپ اس کو سنیں گے یا بور ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ چٹکلا بھی عرض کرتا چلوں گا تاکہ آپ کی طبیعت مائل رہے. کچھ تھوڑی سی آپ کو آپ کی کہتے ہیں نا وہ ظرافت بھی جو ہے وہ بھی پیش کروں گا تاکہ آپ تھکان بھی محسوس نہ کرے. اور میری کوشش ہے کہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں. ویسے آپ بہت پہلے میں نے آپ کو کفریات مرزا، میرے علاوہ علماء سے آپ نے سنا کفریات مرزا، بکواسات مرزا، اس کا کردار، یہ وہ فلاں، مرزیت فتنہ کیا ہے، کتنا خطرناک فتنہ ہے، یہ آپ نے پہلے سن رکھا ہے. اس کام کرنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ بیانات میں عرض کر دی ہے. آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسپیشلی اس ٹاپک پر کس طرح کبھی گفتگو کرنی پڑ جائے تو کرنا کیا ہے. کیا یہ بات شروع کر لوں میں؟ اگر آپ قرارداد پیش کریں قبول کرتے ہیں تو میں شروع کروں. واہ 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 یا رسول اللہ، واہ زندہ، واہ واہ. سچ ہی کسی نے کہا نا حضور کی بات آئے تو سنیوں کے بوڑھوں پہ جوانی آ جاتی ہے. یہ سچ کسی نے کہا. اب ذرا ذہن حاضر رکھیے گا، کوشش کروں گا ساتھ ساتھ آپ کے مزاج کے مطابق بھی بات کروں، لیکن جب نعرے کی بات آئے تو کوئی ہولی نعرہ نہ لگائے. اس لیے اس کی ایک وجہ ہے. پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ یار یہ دنیا ہے، اس دنیا میں عیسائی رہتا ہے، یہودی رہتا ہے، بدھش رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، قادیانی رہتا ہے. یہودی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام میرے ہیں، عیسائی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح میرے ہیں، بدھش کہتا ہے گوتم بدھ میرا ہے، ہندو مت اپنے دیوتاؤں کو پوجتا ہے، زرتشت کے ماننے والے کہتے ہیں زرتشت میرا ہے، سکھ کہتے ہیں گرو نانک میرا ہے، قادیانی کہتے ہیں مرزا قادیانی میرا ہے. اس ہجوم میں توجہ کرنا، اس ہجوم میں زمین کے اس کثرت افراد میں ایک وسیع و عریض گروہ ایسا ہے جو ان سب سے اونچی آواز میں کہہ رہا ہے حضور میرے ہیں. حضور جس کے ہیں وہ بولے حضور نہیں سمجھ نہیں آئی. حضور حضور
اچھا چلے میں حدیث سناتا ہوں تو بائیں والے ذرا رعایت نہ لیں اندھیرے کا، مجھے آپ صاف نظر آ رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا محبت کا مظاہرہ کریں تو دائیں والے، یہ دایاں پاسا تو ویسے ہی بڑا برکت والا ہوتا ہے، تو آپ ایسے خاموش رہیں گے تو لطف نہیں آئے گا، اور سٹیج والے تو مہربان ہیں، ان سے مجبوری سے تو نہیں کہوں گا، لیکن اگر یہ کر دیں گے تو محبت ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ میں انہی کا ہوں اور یہ میرے ہیں، میں کو پار سے نہیں آیا، انہی کے ہوں، توجہ کرنا ذرا۔ پیر خواجہ عاشق حسین صاحب بڑی محبتوں والے ہیں، اللہ ان کی محبتیں سلامت رکھیں، بڑا پیار کرتے ہیں، کیوں؟ خوبی نہیں ہے، صرف اتنی ہے، کوئی اپنی ذاتی معاملہ نہیں ہے، صرف حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں، سارے پیار کرتے ہیں۔ اب حدیث سنیں تو جو جس کے جی میں آئے وہ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی ساری زندگی یہ کہتا رہا حضور میرے ہیں، حضور میرے ہیں، حضور ابھی اب سارے نہیں بولو گے، حدیث کا اگلا جملہ سنے گا تو پھر پتہ چل جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو میرا امتی ساری زندگی یہ کہتا رہا حضور میرے ہیں، حضور میرے ہیں، اور یاد رکھنا میں وضاحت کر دوں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ امتی اعلان کر رہا ہے حضور، نعرہ رسالت کا نعرہ لگا کر امتی یہ اعلان کر رہا ہے کہ حضور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر امتی یہ زمین پر اعلان کر رہا ہے کہ حضور لو حدیث کا بقیہ جملہ سنو تو وجد میں آ جانا۔ میرے اور تمہارے کریم آقا نے فرمایا جو میرا بندہ، جو میرا امتی ساری زندگی یہ کہتا رہا حضور میرے ہیں، حضور میرے ہیں، حضور میرے ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اسے دیکھ کے میں کہوں گا فرشتوں اسے چھوڑ دو، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو اب جو چاہتا ہے نا کہ قیامت کو اربوں انسانوں کے ہجوم میں حوض کوثر پر لائن لگی ہوگی، اور میں ایک بات منظر میں دینا چاہتا ہوں، چوبارہ میں دفن ہوں گے نا تم لوگ، چوبارہ کے قبرستان میں نا، قبر قیامت کے دن شک ہوگی، یہیں سے اٹھیں گے کفن سمیت، اٹھ کر دائیں بائیں دیکھیں گے، کچھ اپنے کچھ بیگانے چہرے نظر آئیں گے۔ میں تصور میں محشر میں آ گیا ہوں، آپ کی مرضی ہے مسجد میں بیٹھنے تو بیٹھے رہے، میں محشر چلا گیا ہوں، اور آ جائے میرے ساتھ محشر میں، یوں محشر لگ گیا ہے، یہ محشر میں آ گئی ہے زمین، قبروں سے ہم نکل آئے ہیں، سوارے نکل آئے ہیں، کفن سفید لباس پہنا ہے، دایاں بایاں دیکھا، کوئی اپنا ہے کوئی بیگانہ ہے، ایک قطار ادھر کو جا رہی ہے، ادھر کو جا رہی ہے، پوچھا یہ کہاں جا رہی ہے؟ کسی قطار والے نے بتایا یہ حوض کوثر پر جا رہی ہے۔ آپ نے بھی ہوش لیا، کہا ہاں پیاس تو مجھے بھی لگی ہے، میری بھی زبان بلک بلک کر باہر آ رہی ہے، میں اپنے پسینے میں غرق ہو رہا ہوں، مجھے بھی پانی چاہیے۔ پوچھا پانی کہاں ملے گا؟ کہا چلے آؤ نا، حوض کوثر پہ ملے گا۔ اچھا حوض کوثر کہاں ہے؟ ملتان نہیں ہے۔ حوض کوثر کہاں ہے؟ یہاں سے ملتان نہیں ہے، حوض کوثر کراچی بھی نہیں ہے، حوض کوثر سعودیہ، آگے آگے چلتے جائیں، سنیں ذرا، حوض کوثر مدینہ شریف میں جہاں حضور کا منبر پاک ہے، وہاں قیامت کو حوض کوثر ہوگا، یہاں سے 5000 کم و بیش کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ اور لوگوں ذرا قیامت کی سختی کو سامنے رکھ لو، پہاڑ روئی کی طرح بھری ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، زمین تپ کر تانبے کی طرح ہو جائے گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پانی نہیں ہوگا، اللہ تش کی صدائیں ہوگی۔ لوگوں چوبارہ کی قبر سے نکل کے تمہیں مدینہ جانا ہے، حوض کوثر لینے کے لیے 5000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، کفن میں کرنا ہے، محشر کی گرمی میں کرنا ہے، تب کی زمین پہ کرنا ہے، اور پھر 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بھی بتانے مقدرہ میں حوض کوثر کا جام آئے یا نہ آئے، لیکن میں گارنٹی دیا جا رہا ہوں، حضور کی ختم نبوت کا نوکر ہو کر سند دیے جا رہا ہوں، آج زندگی پوری ختم نبوت کا کام کر، زندگی پوری ختم نبوت کے لیے لٹریچر چھپوا، زندگی پوری ختم نبوت کی محفلیں سجا، زندگی پوری ختم نبوت کا نعرہ لگا، یہاں چوبارے سے اٹھے گا 5000 کلومیٹر کا فاصلہ، تجھے کوئی فاصلہ نہیں نظر لگے گا، جب تو حوض کوثر کے قریب جائے گا مصطفیٰ کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تو میرا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ،
یہ میرا ہے، یہ حوض کوثر پر، اور میں نقشہ اگر پورا کروں تو ایک جانب یار غار ہوگا، مرضی ہے آپ کی، ایک جانب یار غار ہوگا، ہائے ہائے، ایک جانب یار مزار ہوگا، کوئی صدیق اکبر، کوئی فاروق اعظم، عثمان و ذوالنورین، وہ دونوں چاروں ہوں گے، حضور حوض کوثر کا جام دے رہے ہوں گے۔ میں تخیل میں گیا کہ بلا حضور خواجہ جی، میں تخیل میں گیا کہ حوض کوثر تو حضور نے عنایت کرنا ہے، چاروں کیوں کھڑے ہیں؟ نہیں مزہ نہیں آیا، ابھی وصیت بھی سنی ہے یار، کہ جو چاروں میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے میرے جنازے میں نہ آئے، سنا نہیں ہے ابھی؟ پیرا بارو کی نصیحت وصیت سنی نہیں ہے کہ جو چاروں کا دشمن ہو وہ میرے جنازے میں نہ آئے؟ پیر بارو نے یہ خود نہیں کہا، وہ حضوری کی محفل میں رہنے والا بابا، اس نے دیکھا تصور میں محشر میں حوض کوثر کا جام بھی اسے ملے گا جو چاروں کا وفادار ہوگا، جو چاروں کا وفادار ہوگا، چاروں میں سے ایک نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، تاجدار صداقت، تاجدار عدالت، تاجدار شرم و حیا، تاجدار العطا، تاجدار ختم نبوت۔ گویا مجھے کہنے دیجئے، چشمے تصور میں حضور کوثر کا جام عنایت کرنے سے پہلے دیکھیں گے اس کے دل کو بھی، دیکھیں گے صدیق کو بھی۔ میں تھوڑا سا وادی ذوق میں اترنا چاہ رہا تھا، لگتا ہے مجھے قدم واپس لانا پڑ رہا ہے۔ وادی ذوق بھئی، حضور دیکھیں گے اس کے قلب کو، صدیق کو دیکھیں گے، پھر فاروق کو دیکھیں گے، پھر عثمان کی طرف، پھر حیدر کی طرف دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے ہاں اس کی دل میں چاروں کی محبت ہے، حوض کوثر کا جام مل جائے گا۔ لوگوں خدا کی عزت کی قسم یقین کامل سے کہہ رہا ہوں، حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، 70,000 ایسے میری امت کے افراد ہوں گے جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت داخل کر دیے جائیں گے۔ اچھا اب آپ کو میں مبارک دوں، جتنے ختم نبوت کام کرنے والا مبارک لے لے، مجھ سے مبارک لے۔ میں اس حدیث کی سند پکڑ کے کہہ رہا ہوں، اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا، مجھ پہ کوئی وحی شئی نہیں آئی، مجھ پہ کوئی وحی شئی لکھا نہیں ہے۔ گناہگار ادنا، حضور کی امت کا سب سے اکبر گناہگار ہوں، سب سے بڑا گناہگار ہوں حضور کی امت کا، لیکن حضور کے فرمان کا سند بنا کر یہ کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں اللہ نے وعدہ کیا 70,000 کو بغیر حساب کتاب عذاب وہ جنت دے دے گا، اور حضور نے فرمایا پھر ان میں سے ہر ایک کے پیچھے 70 70 70 70 70 جو ان 70 میں آنا چاہتا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ فرمایا 70,000 آگے ہوگا، قیادت کر رہا ہوگا، ہر ایک کے پیچھے 70 70 70,000، وہ سارے بغیر حساب کے، محشر میں حساب بھی نہیں لیا جائے گا، انہیں کتاب بھی نہیں لیا جائے گا، ان کے اعمال نامے بھی نہیں پوچھے جائیں گے، وہ جنت داخل کر دیے جائیں گے۔ کیوں کر دیے جائیں گے؟ یہ 70,000 آگے 70,000 پیچھے، اور یوں سمجھ لیجئے آگے ختم نبوت کے جرنیل ہوں گے، پیچھے ختم نبوت کے کارکن ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور ایک ولی کامل کا جملہ انہوں نے کہا کہ یاد رکھ لو، حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار جو ہے وہ کل قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کے پرچم کے سائے میں قیامت کا آخری ختم نبوت کا کارکن ان کی قیادت اور سیادت میں بغیر حساب کے جنت چلا جائے گا۔ تو مبارک کو آج نعرے لگا لے، جتنے جی کرتا لگا لے، جتنے۔ حدیث ایک اور آگی ذہن میں موضوع اب چھیڑنے لگا ہوں، لیکن کیا کروں، میں بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، سب نے جانا ہے۔ قبر میں چلے گئے تو فرشتہ آ جاتا ہے نا، وہ بخاری کی حدیث سب نے سنی ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ آ جاتا ہے، کہتا ہے
من ربو کا، تو جواب آتا ہے ربی اللہ. پھر سوال کرتا ہے من دینوں کا، کہتا ہے دینی الاسلام. پھر پردے ہٹ جائیں گے. مر جاؤں گا میں حضور قبلہ آگے کہیں بیان ختم نہ کر دیں، بوجھ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں قبرستان کا خطیب ہوں ہی نہیں. میں اس مجمع میں بیان کرتا ہوں جن کا عقیدہ ہے کہ قبر میں والے بھی زندہ ہیں، قبر کے باہر بھی زندہ ہے. یار جوانوں کو اب مرنا چاہیے ڈوب کے. 80 سالہ بابا نعرہ لگا رہا ہے جوانوں جوانیاں کہاں لے کے جانی ہے. جوان اٹھے کوئی جوان. سنیے ذرا، ہائے ہائے، یہ آپ سمجھتے ہو یہ نعرے فضول لگوا رہے ہیں، شاید اپنے لیے لگوا رہے ہیں. واللہ باللہ تاللہ اپنی ذات کی غرض نہیں ہے. نعرہ پتہ کیوں لگواتے ہیں؟ ہمارا چونکہ پریکٹیکل ہے، ہم دن رات ان خبیثوں کے آگے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. ہمارا تجربہ ہے جہاں ختم نبوت کی محفل ہوتی ہے وہاں یہ جاسوسی آتی ہے. وہاں جاسوس ضرور آتا ہے قادیانی کا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ختم نبوت کی کانفرنس اور جاسوس نہ آئے. یہ ہمارا ریکارڈ ہے 20 سالہ 18 سالہ لائف کا. مرزئی یا مرزئی کا بڑا خاص یار ضرور آتا ہے، سمیل لینے آتا ہے. ٹمپریچر کیا ہے؟ مر گئے. تمہارا ٹمپریچر قانون کے دفتر میں ڈسکس ہوگا، پوچھا جائے گا وہ کس طرح بیٹھے تھے تو رپورٹ جائے گی نا کرسی پہ بابا 80 سالہ بیٹھا تھا، حضور کی ختم نبوت کی بات آتی تھی، اچھل کے نعرے لگاتا تھا، اور یہ 12 سالہ بچہ حضور کے نام پہ دیوانگی میں جاتا تھا. وہ ڈر جائے گا کہ یہ جذبات ہیں ان کے. لوگوں تقریریں ہوتی رہیں گی، تمہارے نعروں سے ان کا جلوس خود نکل جائے گا. نعرے لگا کر کل کی بحث کا مرکز بن جایا گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. جو گیٹ کی طرف کھڑے ہیں وہ مرزائی ہے، اگر نہیں ہے مسلمان ہے تو پھر کہے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. کھڑے آ جائے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھ جائے، مہربانی بیٹھ جائے. تمام دوست تشریف رکھیں. لوگوں یہ مسئلہ جسے سمجھ آ جائے نا اس سے پوچھو یہ مسئلہ ختم نبوت ہے کیا. اب جو بغیر حساب جلدی جلدی بیٹھ جائے، تمام دوست جلدی بیٹھ جائے. جو لوگ بغیر حساب کی جنت جانا چاہیں، کون ہے وہ چاہتا ہے قیامت کو بغیر حساب میں بھی جاؤں، تو میں اسے گارنٹی دے رہا ہوں حضور کی حدیث ہے زندگی پوری ختم نبوت کا کام کر، حساب بھی نہیں ہوگا، کتاب بھی نہیں ہوگا، حضور کی شفاعت مل جائے گی. یہ چھوٹی بات ہے. فضیلت پہ اب بات لمبی ہو رہی ہے. کچھ نئے دوست ہوتے ہیں تو میرا ارادہ ہوتا ہے چلو انہیں کچھ ذہن سازی ہو جائے. کچھ ذہن ایک بھی بن گیا تو میری عبادت ہو گئی، میری حاضری ہو گئی، میرا آنا